बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फराह सादिया और वेलकम ब्रंच टॉक में। आज़ादी के मतवाले, सरफरोशान वतन, ये ऐसा एक खूबसूरत और अनमोल जज्बा और रिश्ता है, और इससे जुड़े हुए जो लोग होते हैं वो इतने कीमती और इतने खूबसूरत होते हैं जिनके बारे में हम तारीख़ में मुख्तलिफ़ दास्तानें सुनते हैं। लेकिन आज़ादी कश्मीर और कश्मीर के हवाले से जब भी कोई तारीख़ लिखी जाएगी तो उसमें यासीन मलिक साहब का नाम जो है सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। आज भी वो तिहाड़ जेल में हैं। जो सऊबतें, जो मुश्किलात, जो परेशानियाँ उन्होंने सारी ज़िंदगी झेली हैं, जितनी उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, ना सिर्फ उन्होंने बल्कि उनकी फ़ैमिली ने। शादी उन्होंने की पाकिस्तान में और बड़ा सेलिब्रेट किया गया, पाकिस्तान का एक बड़ा खूबसूरत सेलिब्रेटेड कपल मिशाल मलिक और यासीन मलिक। लेकिन जो दुश्मन है और अपने वतन की आज़ादी का जो जज्बा है, उसने यासीन मलिक साहब को दोबारा से मतलब उनको दोबारा से तिहाड़ जेल में कैद कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी वतन से मोहब्बत का जज्बा रखते हैं, वो उसकी आज़ादी के लिए जद्दोजहद करते हैं, और उसमें आजकल उनकी सेहत जो है वो भी खासी गिर चुकी है। इस हवाले से आप जान ही चुके होंगे कि हम जिस मेहमान से मिलेंगे ये वो शख्सियत हैं जिनकी बड़ी कॉन्ट्रिब्यूशन है। हम जब कश्मीर के हवाले से बात करते हैं तो कश्मीर में बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिनके शौहर या तो शहीद कर दिए गए हैं या फिर जेलों में कैद हैं, और वो नहीं जानती कि वो ज़िंदा हैं या वो किस हालत में हैं। अब आज हम जो शख्सियत से मिलने जा रहे हैं उनका भी रोल और किरदार, और फिर उनकी बेटी का किरदार जो कि बाप के बग़ैर हैं और वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रही हैं। मिलेंगे आज हम मिशाल मलिक से और करेंगे बहुत सारी बातें। आज हम मिल रहे हैं मिशाल मलिक से। अस्सलाम वालेकुम मिशाल। वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। हाउस लाइफ? लाइफ इज़ अ रोलर कोस्टर, बस चलती जा रही है, नए से नए चैलेंजेस, एडवेंचर्स। तो कितना अरसा हो गया है यासीन मलिक साहब से मुलाकात हुए या उनकी तरफ से किसी किस्म की कम्युनिकेशन हुए? देखिए, ओवर 2 years हो गए हैं। क्या आपने उनकी आवाज़ भी नहीं सुनी है? खत भी नहीं, कोई अलाउड नहीं है, कुछ भी नहीं, टेलीग्राम भी अलाउड नहीं है, ना कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। हालांकि इंडिया इज़ अ सिग्नेटरी टू जिनेवा कन्वेंशंस ऑन द राइट्स ऑफ प्रिजनर्स, तो बेसिक जो राइट्स भी हैं प्रिजनर्स के वो तक नहीं हमें दिए जा रहे, और वहाँ पे उनको एक डेथ सेल में रखा हुआ है तिहाड़ की, 5 by 7 feet, एंड ही इज़ अ टॉल मैन। और ओपन टॉयलेट है, उस दर ही सुलाया जाता है उनको, और बहुत ही गंदे किस्म का डर्टी खाना दिया जाता है, और पानी भी नाप के दिया जाता है। तो इतनी पेनफुल उनकी जो उनकी सफरिंग्स इस वक्त चल रही हैं, और कैद तन्हाई, तो फैमिली से भी रब्ता नहीं, लॉयर की एक्सेस भी नहीं दी जा रही, तो बहुत खौफनाक हालत है वहाँ पे पिछले ओवर 2 years से। और बस उनके सेहत के भी गिरने की आई थी और तशवीशनाक होने की भी इतलात आई थी, उसमें कितनी एक सदाकत है, और वो अब क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, उनकी हालत तो वैसे भी उनको मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, क्योंकि बचपन से इस तहरीक में थे, तो इनको ब्लड पॉइजनिंग हुई बहुत। हाँ जी, तो उनको ब्लड पॉइजनिंग हो गई थी बहुत पहले, तो उस टाइम पे इनका मेटालिक वाल्व जो था वो इनको लगा था, तो उसके लिए ब्लड थिनर की एक लाइफ सेविंग ड्रग है, वो भी काफ़ी दफ़ा इनको नहीं दी जाती, तो अगर वो क्लॉटिंग हो जाए तो वो तो दैट इज़ फेटल, दैट अगर खुदा न खास्ता। और किडनी स्टोन्स भी हैं उनको, नेक का भी इशू है, क्योंकि इनको नेक पे भी एक दफ़ा मारा पीटा था, फिर उसके बाद उनकी टांग में इन्फेक्शन हो गया वहाँ पे, क्योंकि बहुत ही अनहाइजेनिक जगह है। और फिर उनके सर के अंदर जो उनकी वायरल हुई थी कुछ अर्सा पहले पिक्चर, उनके सारे बाल वाइट हो गए और सिर के ऊपर पस है, इन्फेक्शन वहीं से कैच हुआ है स्किन के ऊपर ना, सिर के ऊपर, उनके बाल सारे उन्होंने शेव किए। तो इतनी पेनफुल होता है उनको देखना इस हालत के अंदर, इतना बड़ा लीडर और इतना बड़ी वॉइस कश्मीरियों के फ्रीडम की, कोई टेररिस्ट को भी आई थिंक इतनी बदतरीन ट्रीटमेंट नहीं दी गई होगी जिस तरह कुलभूषण यादव का। आप देख लें, टेररिस्ट था, पकड़ा गया टेररिस्ट एक्टिविटीज, और कन्फेशन है और कन्फेशन है उसकी, और उसकी फैमिली तक को पाकिस्तान ने एक्सेस दी कि वो उससे मिले, तो ये तो एक हुर्रियत रहनुमा है, फैमिली को मतलब दूर किया हुआ है। और कितना अरसा गुजर चुका है इस तरह से कि आपने नहीं देखा, बच्ची ने अपने बाप को नहीं देखा, बाप ने बेटी को नहीं देखा, शौहर ने बीवी को नहीं देखा?
پہلے تو میں گنتی رہتی تھی دن بھی مہینے بھی, اب اتنی سال گزر جاتے ہیں, اور کوئی ویڈنگ اینیورسری ہو, برتھ ڈے ہو, کوئی عید ہو, کوئی فوتگی ہو, کچھ ہو, تو بچی کی برتھ ڈے ہو, تو ہی از نیور دیئر, یو نو. اٹس ویری ویری سیڈ ایز اے فیملی, کیونکہ خوشیوں میں غموں میں یو وانٹ یور لوڈ ونس, تو وہ گیپ رہتا ہے بہت ہمیں. تو یہ کیسے مینیج کرتی ہیں پھر, یہ آپ پہ کیسے گزرتا ہے؟ آپ بھی تو ایک عورت ہیں, ایک لڑکی ہیں, آپ نے بہت ارمانوں کے ساتھ بہت ایک بڑی لو میرج, اور لو میرج جو ہے وہ ہمیشہ اس کے ساتھ بہت ساری ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, بہت سارے خواب ہوتے ہیں. بالکل, بس پتہ نہیں, آئی تھنک مشکل ہوتا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے, بیڈ آف روزز نہیں ہوتا. آئی تھنک پیار کا دوسرا مطلب ہے امتحان, اینڈ وین لو از بلائنڈ, تو آپ نہیں دیکھتے کہ آگے آپ کے ساتھ کیا ہوگا. اس ساری کہانی میں تکلیفیں اٹھانے میں یاسین ملک صاحب نے تو بہت اٹھائی ہیں, لیکن آپ نے ایک بیوی کے طور پہ اور پھر ان کی بیٹی نے بہت زیادہ, یہ جیسے آپ نے خود بتایا کہ ملاقات ہی نہیں ہوتی, تو مثال عمر کا بھی فرق تھا, آپ لوگوں میں بہت خاصا فرق تھا, تو اس کے باوجود یہ شادی ہوئی. بس یہی ہے کہ 2005 کے اندر جب جنرل مشرف کا ایک پیس پروسیس چل رہا تھا انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں, تو اس ٹائم پہ حریت قیادت یہاں پر آئی تھی پہلی دفعہ. تو میری والدہ نے مجھے کہا کہ آپ بھی نا اس ایک فنکشن میں ضرور آئیں, یہ بہت بڑا ایک آنر ہوگا, ان کو سننا, ان کو لائیو دیکھنا, خبروں میں ہی ہم دیکھتے ہیں ان کی تصویریں ہی جو وہاں ظلم ہوتا ہے. بہت میں ایکسائٹیڈ تھی, آئی وینٹ دیر, اور پھر میں نے ان کی اسپیچ سنی. تھوڑے ہم لیٹ تھے تو بیک کی سیٹس ملی, تو آگے سارے کیمراز تھے, تو آئی کوڈنٹ سی ہم. تو پھر اس کے بعد میں نے پھر جب انہوں نے پوئٹری کی, لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے جو لوہے قلم پہ لکھا ہے. اور اس وقت میری اردو بہت ہی ویک تھی, بالکل انگلش ہی تھی صرف, تو وہ اتنا میں انسپائرڈ ہوئی, ان کی ریولیوشنری جو فیض کی ورسز تھیں, میں نے ان کی آٹوگراف بھی لی, بہت ایکسائٹیڈ. تو پھر انہوں نے کہا کہ میں نے غالباً 2.5 ملین سگنیچرز کلیکٹ کیے ہیں بائی فٹ, ڈفرینٹ مقبوضہ کشمیر کے گاؤں گئے ہیں, اور لوگوں کا یہ اوپینین جو ہے وہ سگنیچر پہ لایا ہوں کہ کشمیری مین پارٹی ہیں اس مسئلے کا, اور ان کی امنگوں کے مطابق پرامن حل ہونا چاہیے. تو ماحول ان دنوں میں ایسا ہی تھا کہ کسی حل کی طرف معاملہ جا رہا تھا, اور بلڈ شیڈ بھی کم تھا ان دنوں کے اندر سرپرائزنگلی مقبوضہ کشمیر میں, تو ایک ہوپ بھی تھا عوام کے اندر. تو اس دوران پھر جب ان کی سگنیچر کیمپین پہ امی کے ساتھ میں گئی, انہوں نے کہا اپنے کوئی اسٹوڈنٹس کو بھی لائیں, یوتھ کو پتہ چلنا چاہیے. تو وہاں پرائم منسٹر تھے شوکت عزیز, انہوں نے انوگریٹ کیا تھا, سارے پارٹی لیڈرز وہاں آئے تھے, عمران خان اور دوسری پارٹیز کے سارے ایمبیسڈرز بھی وہاں تھے. تو ہم لوگ وہاں گئے اینڈ ان کی پکچرز دیکھیں سب کی, تو اتنا انسپائرڈ ہوئے, کشمیری لوگ سگنیچرز کر رہے ہیں. تو انہوں نے پھر ہمیں بہت انٹرسٹ لیا, اسپیشلی کہ یو نو دکھانے میں پکچرز, اور یہاں ان علاقوں پہ میں پھرا, گاؤں کا بتا رہے تھے. تو پھر اس کے بعد کامنٹ بک جو ہوتی ہے, ایکنالجمنٹ بک, اس میں میں نے اور امی نے بھی اپنے ویوز ڈالے, اور بڑے ہم لوگ امپریس تھے, تھاٹ فل. اور ساتھ کانٹیکٹ میں نے اپنا ای میل ڈال دیا, بیکاز میرے پاس موبائل تو تھا نہیں, ہمیں پیرنٹس الاؤ نہیں کرتے تھے شادی سے پہلے فون اپنا ہو. تو ای میل میں نے بھیج دیا. پھر اگلے دن ان کا کال آ گئی امی کو ان کے نمبر پہ, اور انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ آپ نے جتنے بھی ان کی گورنمنٹ پارٹی تھی جو ایونٹس کیے. تو پھر انہوں نے کہا کہ کین آئی اسپیک ٹو یور ڈاٹر, تو انہوں نے مجھے فون دے دیا, بٹ وہ بھی تھوڑی سی حیران تھی کیونکہ ایک ریزرو قسم کی ان کے ساتھ ہماری اسلام دعا تھی. تو انہوں نے مجھ سے بات کی اور دعائیں دی مجھے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے جھٹ ہی پرپوز کر دیا فون کے اوپر ہی. تو میں نے فون ہی آف کر دیا ان کے اوپر. میں اچھا ہاں یا نہ, کوئی جواب نہیں دیا. میں نے کہا آر یو کریزی اور سم تھنگ, مجھے کچھ آر یو اوکے کچھ میں نے کہا ان کو, آئی ڈونٹ ریممبر دی ایگزیکٹ ورڈس, کیونکہ 2005 کی بات ہے. تو پھر اس کے بعد میں نے فون ویسے ہی آف کر دیا کہ پھر کال نہ آئے. پھر اس کے بعد ای میلز آنے لگ گئیں اتنی زیادہ جب وہ سری نگر گئے. تو پھر مجھے خواب آیا میرے والد صاحب کا, جو 2002 میں ان کی وفات ہو گئی تھی. تو آئی واز ویری کلوز ٹو پاپا. تو ایک وہ آئے, اور میرے نانا نانی, اور انگیجمنٹ ہو رہی ہے یاسین کے ساتھ, خواب میں آیا, اور عید کا دن ہے. تو بڑا ہی خوبصورت خواب تھا. میں نے امی کو بھی بتایا. پھر اس کے بعد رشتہ ان کا آ گیا فارملی. پھر خانہ کعبہ گئے میرے سسر
حج کے لیے, تو انہوں نے وہاں سے امی کو فون کیا کہ بھی ہماری امانت آپ کے پاس ہے. تو یہ ساری چیزیں ملتی گئی ہیں. دین آئی اسٹارٹڈ فالنگ ان لو ود ہم. تو پھر مائی مدر اینڈ مائی بردر اینڈ مائی سسٹر سب لوگ اور فیملی ممبرس سب اس لیے گھبرائے ہوتے کہ بھی یہ تو ہیرو ہے, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں. بٹ اتنی مشکل اسٹرگل, کانٹوں کی سیج, ہر روز گھر کے باہر گولہ باری, کوئی کھڑکی جو ہے ہمارے گھر کی مطلب روز ٹوٹتی ہے. وہاں پہ جس مائسوما میں رہتے ہیں ہم, لال چوک جسے کہتے ہیں غازہ اسٹرپ کشمیر کا بلڈیسٹ چوک ہے لال چوک, وہاں ہمارا گھر ہے. تو وہاں پہ رہنا اور لائف پارٹنر بننا, اور وہاں پہ ڈیڈ باڈیز گر رہی ہوں, اریسٹ ہو رہے ہوں, انٹروگیشن انکوائریز ہو رہی ہوں ان کی پولیس اور آرمی کی. تو امی نے کہا تم اتنی بہادر ہو, تم تو ایک آرٹسٹ ہو, پوئٹری کرتی ہو, اپنے کمرے میں بند ہو جاتی ہو, تو ایک ڈریمر سی ہو, تو تمہارے لیے مطلب یہ لائف مطلب دور سے ہی اچھا ہے, تم ان کے اوپر ویسے کشمیر پہ کام کر لو. دین وی گاٹ میرڈ, اور اس کے بعد میں نے بہت سے اچھے دن بھی دیکھے وہاں, مطلب ایز اے فیملی, مگر میں نے اس سے بھی زیادہ وہاں پہ لوگوں کے غم دیکھے ہیں. اور مگر ان کی آنکھوں میں اتنی خوشی ہوتی تھی جب وہ مجھے ملتے تھے, ایک سیلیبریشن ہوتی تھی کشمیری قوم کی, کیونکہ آئی واز دا فرسٹ پاکستانی پبلک فگر لینڈنگ ان کشمیر, اور مجھے اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں تھا شادی کے وقت کہ اس کا کتنا بڑا ایک ہسٹوریکل مقام ہے. اور میں اتفاق سے فرا, میں 6 سپٹمبر کو وہاں پہ پہنچی, یوم دفاع. تو وہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ مطلب کہ اللہ کی طرف سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں. تو انڈیا میں وہاں ہو گیا کہ جی اس کو لانچ کر دیا ہے پاکستانی کو ڈیفینس ڈے پہ. تو اس لحاظ سے بھی میری انکوائریاں ہونی, کوشچن, تو مجھے تو کوئی پتہ ہی نہیں تھا یہ انٹیلیجنس, ان کی آئی بی, ان کی را کیا ہوتا ہے. ایز اے ینگ گرل میں گئی, ہیرو تھا, اور میں نے ان سے شادی کی. تو وہ پھر آہستہ آہستہ میرے ان لاز نے بھی بہت سپورٹ دیا. آئی ہیو ویری ویری نائس ان لاز, آئی ایم ویری بلیسڈ. اب جب آپ یہاں رہتی ہیں تو ان سے رابطہ رہتا ہے؟ ان سے کبھی کبھی رہتا ہے, جب فون لائنز آپ کو پتہ ہے نیٹ وہاں پہ بہت ہارڈلی چلتا ہے. یہ جو پچھلے دنوں لاک ڈاؤن رہا ہے, اتنی بری طرح سے بلیک آؤٹ کیے رکھا ہے کشمیر کو, اس میں رابطہ میرا خیال ہے آپ کا بالکل بھی نہیں ہوا. بالکل رابطہ نہیں تھا اس دوران. تو ہارڈلی وایا دلی کچھ لوگ کال کر لیتے تھے, کوئی کشمیری میسج کر دیتے تھے کہ فیملی الائیو ہے, مطلب کہ وہاں پہ ریڈز بھی ہوئی ہمارے گھر پہ کافی دفعہ. ایک دفعہ تو ہوئی 27 فیبروری کو جب نیوکلیئر کوڈز ایکسچینج ہوئے تھے 2019 میں, آپ کو یاد ہو. تو اس سے کچھ دن پہلے 22 فیبروری کو ہماری 10th ویڈنگ اینیورسری پہ یاسین کو لے گئے. 5 اگست سے بہت پہلے کی بات ہے. ان کو لے گئے, اور اس کے 2 دن کے بعد ہمارے ہی گھر میں مائسوما میں ریڈ ہوئی. میری ساس 70 سے اوپر ہے ان کی ایج, اور وہاں پہ انہوں نے توڑ پھوڑ کی اور ان کو گھسیٹا, اور وہاں پہ ہر چیز ادھر سے ادھر کی. اور وہاں پہ کیا نکالا انہوں نے ریڈ کے بعد؟ ہماری ویڈنگ ایلبم وہ انہوں نے لے لی, اور ایک لیٹر تھا پاکستان کے پرائم منسٹر کا سالیڈیرٹی کا کشمیر کے ساتھ, اور انہوں نے وہ پھاڑ لیا. اور انہوں نے کہا کہ جو بھی کنیکشن ہے اس گھر کا پاکستان کے ساتھ, چاہے ان کی وائف ہو, چاہے کوئی لیٹرز ہوں, سارے کے سارے ہمارے, اور کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان سے. مطلب ان کو ہراس کیا بری طرح. تو بس یہی صورتحال چلتی گئی. انڈیجنس موومنٹ ہے یہ جو کشمیر کی فریڈم موومنٹ ہے, لیکن اس کو بھی بڑا کلرز دیے جاتے ہیں, جیسے آپ خود کہہ رہی ہیں کہ جی شاید پاکستان کا اس میں کوئی وہ ہے. یہ آپ کو انہوں نے اسٹوری شیئر کی تھی یاسین ملک صاحب نے, واٹ انسپائرڈ ہم, کہ انہوں نے ساری زندگی اپنی جو ہے وہ اس کاز کو دے دی ہے, مسلسل اس میں کیا کیا نہیں سہا انہوں نے. دیکھیں یہ تو ایک جذبہ ہوتا ہے, اور آئی تھنک یو آر بورن ود اٹ. کچھ ایسے جو لیڈرشپ آتی ہے, جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح یا ہمارے حریت رہنما, یہ تو صدیوں میں ایسی لیڈرشپ آتی ہے, ورنہ کون اتنی اپنی نفس کو ختم کر کے ایک تحریک کو چلائے, جب پتہ ہے کہ ایک دن نہیں مرنا, آپ نے روز مر کے پھر آپ نے زندہ ہونا ہے, اور آپ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے جو تحریک جس طرح چل رہی ہے. یہ غیب کی طاقت سے اللہ کی, کہ کوئی ڈیفینس سسٹم نہیں ہے, کوئی آرمی نہیں ہے, نہتی ایک پبلک ہے جو 70 سال سے دنیا کی سب سے بڑی آکیوپیشن فورس کا مقابلہ کر رہی ہے, انارمڈ, ڈیفینس لیس. ریپ ایز اے ویپن آف وار جس پہ یوز کیا جاتا ہے, کیمیکل ویپنز, پیلیٹس یوز کیے جاتے ہیں, شوٹر گنز وہاں پہ یوز کی جاتی ہیں. لوگ شاید کنن پوسپورا کے بارے میں جانتے ہوں گے, جس میں 8 سال سے لے کر 80 سال تک کی مثال عورت پورا گاؤں تھا عورتوں کا, بچیوں کا ریپ کر دیا,
ان کے مردوں کو جو ہے وہاں سے نکال کے اریسٹ کر کے ایک اور گاؤں میں بند کر دیا. آپ بہت اچھی پینٹر ہیں, لیکن اس وقت میں دیکھ رہی ہوں آپ کی ساری پینٹنگز جو ہیں وہ یاسین ملک صاحب جو آزادی کشمیر کا ایک خواب ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. آپ کے پس منظر میں جو تصویر ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے کہ یاسین ملک صاحب نے بیٹی کو اٹھایا ہوا ہے اور بہت ساری جو ہے نا باب وائرز, یہ کیا منظر کشی کی آپ نے؟ بس یہ سمبولک ہے. ہم لوگ گئے ہوئے تھے دلی, 2013 کی بات ہے, جنوری کی غالباً. بہت ٹھنڈ تھی اور ہم لوگ وہاں پہنچے, میں, میری والدہ اور بیٹی, اور یاسین صاحب نے ہمیں ایئرپورٹ سے لیا. اور ایک دن نا وہاں پہ ٹھہرنا ہوتا ہے کیونکہ اسی دن ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ہوتی سری نگر کی, ورنہ تو کیا ہی بات ہے اگر لاہور سے ڈائریکٹ سری نگر کی. انشاءاللہ ایک دن آئے گا, کشمیر آزاد ہوگا تو وہ ہم کریں گے. تو یہ ایک رات 2 راتوں کا گیپ ہوتا ہے جب میں وہاں پہنچتی ہوں. تو ہم لوگ کسی ہوٹل میں ٹھہر جاتے ہیں یا کسی کے گھر پہ, کوئی کشمیری فیملی کے. ہمارے آگے پیچھے آرمی تھی اور پولیس تھی. جہاں بھی ہم ہوٹل میں جا رہے تھے ہمیں کہیں اجازت نہیں دی تھی ٹھہرنے کی. ریسیپشن پہ باقاعدہ, جیسے فلموں میں نہیں دکھاتے کہ کسی کا سامان باہر پھینکا جا رہا ہے, اس طرح ہر ہوٹل کے باہر بڑی بدتمیزی سے ہمارے سوٹ کیسز پھینکے جاتے تھے. تو اب یہی ایک جگہ ہے کہ کھلے آسمان کے تلے ہم نظام الدین اولیاء, ویسے بھی ہم جاتے ہیں, اجمیر شریف بھی میں ایک دفعہ گئی ہوں. تو وہاں پہ ہم لوگ چلے گئے اور وہاں پہ میں نے موبائل سے پکچر ان دونوں کی کھینچی. اور بچی اس وقت آئی تھنک 1 ایئر اولڈ تھی, 1 ایئر کی تھی. اور اس کی مطلب آپ حالت ہی دیکھ لیں کہ ٹھنڈ لگ رہی تھی اس کو. اس کے پاپا نے اپنی شال اس کے ارد گرد ریپ کی اور وہاں پہ اس کو مائلڈ نمونیا ہو گیا اور میری والدہ کو بھی بخار ہو گیا. اور ہم لوگ کھلے آسمان کے تلے ہم نے رات گزاری. کیسے وہ رات گزری, سخت سردیوں کی رات, ایکسٹریم ٹھنڈ تھی اور فاگ بھی تھی وہاں پہ. تو پھر اگلے دن پھر ہماری فلائٹ تھی اور پھر ہم لوگ کیونکہ ایئرپورٹ سے ہم سری نگر آ گئے. آپ نے بتایا کہ لاک ڈاؤن, جب یہ میں کووڈ لاک ڈاؤن کی نہیں, کشمیر کے لاک ڈاؤن کی بات کر رہی ہوں, انہیں اندازہ تھا حالات کا اس طرف جانے کا, یا انہوں نے آپ کو کوئی نصیحت کی ہو, کوئی گائیڈنس دی ہو؟ دیکھیں ان کے اریسٹ جس دن کا ہوا تھا 22 فیبروری 2019 کو, تو واٹس ایپ اس دن چل رہا تھا. تو انہوں نے کال کر کے مجھے بتا دیا کہ انڈین آرمی آ گئی ہے مجھے لینے کے لیے اور مجھے لگتا ہے میرا لمبا اریسٹ ہوگا. تو اس دن کچھ دن دیر ہی پہلے انہوں نے فیس بک پہ فوٹوگراف لگائی تھی ہم دونوں کی کہ اس از آر 10th ویڈنگ اینیورسری, اور گھر میں کیک بھی انہوں نے منگوایا, ان کی فیملی نے, میرے ان لاز نے کیک بھی انہوں نے کاٹا. تو پھر اس کے بعد رات کو اریسٹ ہوا تو کال کی, انہوں نے کہا کہ میں نے رضیہ سے بھی بات کرنی ہے. تو رضیہ کو بھی اس نے پوچھا پاپا کدھر جا رہے ہیں آپ, تو انہوں نے کہا میں بہت دور جا رہا ہوں. تو وہ جو انہوں نے 2-3 دفعہ کہا نا میں بہت دور جا رہا ہوں, وہ بہت مجھے چیز نے ہانٹ کیا, اور بہت دفعہ میری مائنڈ میں سب کانشیس پہ وہ آواز آتی ہے ان کی کہ میں بہت دور جا رہا ہوں. مگر پھر کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور مایوسی جو ہے وہ بالکل کفر ہے ہمارے لیے, اور یہ میری والدہ نے ہمیشہ سے مجھے اسی بات کا ریمائنڈر دیا ہے جب بھی کبھی مشکل وقت آیا ہے کہ بھی کسی کے سامنے نہیں رونا, کمرے میں بند ہو کے سجدے میں بندہ رو لے اور اللہ سے مانگے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا کہ یہ غم بھی دور ہو جائیں گے. ہاؤ یو بیکیم سو ماشاءاللہ بریو کہ آپ ان ساری چیزوں کو, مشقتوں کو اور مشکلات کو جھیل رہی ہیں. پر آئی ایم ناٹ بریو, یہ اللہ کا کوئی کرم ہے. بس لاٹ آف پیپل ٹیل می یو آر ویری اسٹرانگ, یو دس, یہ اللہ کی طرف سے ہے جو مومنٹ آتا ہے, اور فیملی کا ایک اسٹرینتھ ہے, اور نیچرلی ایک اللہ کی طرف سے جو ایک اسٹرانگ اسپریچول کنیکشن ہے میرا شروع سے ہے وہ, تو وہ مجھے ہارنے نہیں دیتا. یہ آپ ان دنوں میں کہہ رہی ہیں جب لوگ بڑے ڈس اپوائنٹڈ ہیں کہ انڈیا نے کشمیر کا اسٹیٹس چینج کر دیا, ایک انتہائی اسٹیپ اٹھا لیا, ایکسٹریم اسٹیپ اٹھا لیا لاک ڈاؤن میں, اور بدترین تشدد کا سلسلہ. ابھی پچھلے دنوں خبر آئی کہ لوگوں نے تو زمین پہ مطلب انہوں نے جسے کہنا چاہیے ڈیموگرافک چینجز بھی کرنا شروع کر دی, ان لوگوں نے باہر سے انویسٹمنٹس بھی کرنا شروع کر دی. سو یہ اس میں بھی آپ ہوپ فل فیل کرتی ہیں کہ انشاءاللہ ایک دن کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. دنیا نے تو ایک جھلک ہی دیکھی ہے لاک ڈاؤن کی کووڈ کی صورت میں, اور اس سے کچھ ہی عرصہ پہلے 5 اگست کو جب کشمیریوں کے ساتھ ہوا لاک ڈاؤن, کرفیو, سیج, ایوری تھنگ ان ون گو. تو اس کی کوئی ایک اللہ کی طرف سے بھی ایک میسج دنیا کو بھی آیا. جب دنیا نے کوئی ایکشن نہیں لیا ہے سچ روکنے کے لیے انڈیا کو, تو
पूरी दुनिया जो है, आई थिंक द वर्ल्ड इज कनेक्टेड स्पिरिचुअली ऑल्सो. एक मैसेज होता है अल्लाह की तरफ से जो कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, और एक दिन इंशाल्लाह आएगा. इसको ये भी रिपील करना पड़ेगा, और सिर्फ रिपील नहीं, यहाँ ओनली सोल्यूशन है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, यूएन की रेजोल्यूशंस के मुताबिक. और दुनिया अगर यहाँ आएगी तो अपने अमन और सिक्योरिटी के लिए आएगी, वरना तो ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट क्या है, यहाँ पे इंडिया की तरफ से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. लेट्स होप कि आप जो कह रही हैं इसी तरह से हो, क्योंकि ये ना सिर्फ आपके दिल की आवाज़ है बल्कि पाकिस्तानियों की भी और तमाम कश्मीरियों के दिल की आवाज़ है. लेकिन यहाँ पे हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और फिर उसके बाद अपना गुफ्तगू जारी रखेंगे. वेलकम बैक. आज हम मिल रहे हैं यासीन मलिक साहब की बेटी से भी. विशाल से तुम्हारी मुलाकात का सिलसिला जारी है. इफ यू अलाउ मी तो मैं बात कर लूँ, बिकॉज ये सिर्फ उनकी बेटी नहीं, ये तो पूरे हम सबकी बेटी हैं. हाउ आर यू रजिया? रजिया सुल्ताना. It's Razia Sultana Yasin Malik. रजिया. That's my full name. यस, योर फुल नेम. किसने रखा इतना नाम, इतना? My papa and my mamu. पापा एंड मामू. एंड मामा हैड नो से. पता नहीं हिस्टोरिकल नेम्स का था. मेरे भाई का नाम हैदर अली है, तो ये था कि अगर कोई भी फैमिली में कोई अगला कोई बच्चा हो तो या रजिया सुल्ताना, अगर बेटी है बेटा है तो टीपू सुल्तान. अच्छा, सो वॉरियर्स की वो जो एक है, ये सिर्फ हिस्टोरिक नहीं है. रजिया सुल्ताना वाज द फाइटिंग क्वीन यस, एंड टीपू सुल्तान वाज द शेर मैसूर, शेर की एक दिन की जिंदगी. हाँ, सो कैसा लगता है रजिया? What? You have not seen Baba since how long? I haven't seen him. I stopped seeing him in 2014. 2014. And you feel bad about it? Yes, I'm 9 years old. I was born in 2012. So I was 2 years old when that happened. So when that happened, and what do you want to say if the world is listening? So what do you want to tell them, being a daughter? I would like to tell them that help Kashmir, help my papa. He's in jail for no reason. Hasn't done anything. You feel bad about it. Yes, I do. When you hear the news that he's not feeling well or he's not feeling okay, then what do you do? I get sad a little. Okay. But रज़िया सुल्ताना बहुत खूबसूरत बैनर्स भी बनाती हैं, और उसमें सारे बैनर्स ने कश्मीर के बनाए हुए हैं. She was showing me आपकी तस्वीरें, अपने अब्बा की. आजकल के बच्चे जो है दे टू मच इनटू डिजिटल वर्ल्ड. तो एक तो वैसे भी ड्राइंग ये करती है, बट उसके साथ साथ बैनर्स भी इसको शौक है, डिजिटल बनाना, ऑनलाइन शेयर करें कश्मीर के बच्चों की. एंड आई थिंक यू शुड टॉक योरसेल्फ. खुद बताओ ना आप कश्मीर के बारे में. व्हाट डू यू? बहुत प्यारे आपने कश्मीर के पोस्टर्स बनाए हुए. कहाँ से सीखे? I just mostly learned it, all of it on my own. Okay. And why you learned it? You could have learned any video game. No, Anything I'm else? not that much of a fan of that. You're not into video games? Really? Wow, you were a wonder girl then. What will you say if you'll meet your papa? I would be so happy. Yes, I'm sure. But what will you say to him? I'm quite not sure what to say. But I would be very happy too. Very Yes. happy. Yeah, I'm sure. I am very sure he will be very happy as well. So you pray for your father? Yes, I do. And what you say to Allah Mia regarding him? That वो जेल से निकल जाए, जेल मत जाए, कोरोना मत लगे इनको, ठीक रहे. बहुत क्यूट सी बड़ी एक बस थोड़ी कैमरा शाय हुई है, वरना तो बहुत बातें करती है. I'm sure. और इतनी इसकी लंबी दुआएं होती हैं नमाज के बाद. एंड आई थिंक खुद बात करो बेटा नेचुरली जैसे. लेकिन विशाल, मैं देखिए अब जैसे उसने खुद बताया कि 2012 में वो पैदा हुई, एंड शी हैज नॉट सीन और मेट हिज फादर सिंस 2014. सिर्फ 2 साल की, तो इसको क्या मेमोरी होगी? उसके बाद फोन पे तो रहा है ना राब्ता, और वीकली पर थोड़ी देर. कनेक्टेड थ्रू उनकी तस्वीरें, दादू उनके से बातचीत वाक़यात. करती हो? कि अम्मी जी, not दादो. अम्मी He's जी. not. नहीं, दादी, आपकी दादी तो श्रीनगर में. Oh, अम्मी जी इधर है. अम्मी जी. हाँ, Okay. अम्मी जी इज माय मदर. उनकी गोद में ये पली है. तो उनसे क्या बातें करती हो? बहुत कुछ. बहुत कुछ.
अच्छा, अब मामा डांटती हैं? ये तो हर कौन सी माँ मामा नहीं करती है, डांटती है ना? excuse me, सब मामा डांटती हैं एक दफा। एक दफा नहीं, बहुत दफा, 100 दफा डांटती हैं। किस बात पे डांट पड़ती है? कभी मामा अपसेट होती हैं, रो रही हो, डिप्रेस हो, परेशान हो? When she hears some bad news about your father, she's really upset. So you console me. yes. Tell her what do you say to mama, na? Say it. I say that पापा को तो बहुत कुछ हो रहा है, हम्म फिर मैं इनको प्यार करती हूँ। तो आप दोनों माँ बेटी जो हैं वो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की स्ट्रेंथ और एक दूसरे की सपोर्ट में। अच्छा बेटा, मेनली अम्मी जी है, मेनली अम्मी जी हैं। मेनली अम्मी जी हैं She's right. जी, तो कि Because I'm also a baby at home. बाहर जितने भी हम स्ट्रॉन्ग हो, घर में I'm a baby और स्ट्रेंथ अम्मी से मिलती है हम दोनों को। डिसिप्लिन भी वही रखती हैं, तो she's right. उनको वैसे उन्होंने मुझे भी पाला है और रज़िया को भी, तो आई थिंक आई बिन वेरी लकी। मेरे पर वो उस तरह का कोई प्रेशर नहीं रहा, बिकॉज क्योंकि यू नो यू कांट लीव योर चाइल्ड एंड वर्किंग। इसको हमने हमेशा साथ ही रखा है अपने, व्हेरेवर वी गो। हमने घर में भी एक ऑफिस बनाया हुआ है अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, पीस एंड कल्चर का। एक दो बाहर भी हैं ऑफिस इस्लामाबाद में, बट कोशिश ये होती है कि शी इज़ विद अस ऑल द टाइम। ठीक है। अच्छा, जैसे कभी रिपेंट किया हो, कोई रिग्रेट हुआ हो कि लाइक मेनी अदर गर्ल्स आप आउटिंग पे नहीं जा रहे हैं, आप वेकेशंस नहीं कर रहे हैं, आप उस तरह से घूम फिर नहीं रहे हैं, यू डोंट हैव योर हस्बैंड बिसाइड्स यू, यू आर ऑल अलोन अपनी ज़िंदगी के मामलात में, बच्चे के मामलात में, डिसीजंस में, सो एनी रिग्रेट्स? रिग्रेट्स तो आई थिंक वैसे मुझे लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह कोई रिग्रेट्स नहीं है, बट लाइफ में बंदा मिस्टेक से सीखता है। एक ये है कि बहुत मैं सेंसिटिव हूँ, तो थोड़ा बहुत आई थिंक सेंसिटिव कम होना चाहिए, प्रैक्टिकल ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि एक सिंगल पेरेंट कह दें, ये प्रैक्टिकली तो सिंगल पेरेंट ही है ना, Yes. उसके अंदर इमोशंस भी होने चाहिए, बट प्रैक्टिकलिटी भी, कि बच्चों का फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो, साउंड हो, एजुकेशन इनकी, और कोशिश करती हूँ कि इसके अंदर। और दूसरा रिग्रेट तो नहीं, बस एक होती है कमी जो रहती है एक इंसान को, क्योंकि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह मैरिज भी बहुत ही इट्स वी आर लाइक सोलमेट्स, तो वो कमी उनकी बहुत फील होती है। सोलमेट्स का ये जो आपने इतना बड़ा वो, हाउ यू रियलाइज, कैसे आपने पहचाना कि ये सोलमेट है? आई डोंट नो, पता नहीं, नेचुरली कुछ होता है आपके सोल के अंदर। इट इज़ नॉट, अगर अट्रैक्शन हो ना खाली, तो वो डाई डाउन हो जाती है विद टाइम, और फिर कोई नई अट्रैक्शन हो जाती है इंसान को, ये एक नेचर है। बट सोल का अगर कनेक्शन, क्योंकि मे बी क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे ट्विन फ्लेम्स भी कहते हैं उसको, कि आप एक दूसरे की बात समझ लेते हैं विदाउट इवन सेइंग इट, और ट्रस्ट करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, और उसके अंदर डिमांड्स कम होती हैं। जिस तरह वैसे तो नेचुरली हर मैरिज के अंदर बहुत डिमांडिंग होते हैं कि भी टाइम देना है मुझे, या यूं करना है, यूं, तो उनकी तरफ से इस तरह का कभी था ही नहीं। मतलब कि अमूमन लीडर्स आपने देखे ही होंगे, बहुत से हमारे लीडर्स, उनकी जो वाइफ्स हैं वो बड़े कंजर्वेटिव होते हैं। मतलब मैं आई वाज अ मॉडर्न फ्रॉम मॉडर्न कंजर्वेटिव फैमिली, मतलब वहाँ पे इसी तरह मैं होती हूँ कश्मीर के अंदर भी, घूमना फिरना, लोगों को मिलना, तो वहाँ पे भी उनके अंदर बड़ी एक आई थिंक एक आर्टिस्टिक सोल है उनका भी। म्यूज़िक का बहुत शौक था उन्हें, अभी भी है, बुक रीडिंग, पोइट्री तो अलॉट, तो वो भी शायद कॉमनैलिटीज़ होती हैं। कौन सी पोइट्री आप उन्हें सुनाती थी? मैं खलील जिब्रान और रूमी और ऑस्कर वाइल्ड, अभी भी ऑस्कर वाइल्ड, आई लव ऑस्कर वाइल्ड। अपनी भी कोई थोड़ी बहुत पोइट्री करना उनकी होती है ख़ास, मुझे प्रॉपर लखनवी उर्दू वाली जो। अच्छा। अब साहिल लुधियानवी एंड और कोई निकनेम्स भी रखे आपने एक दूसरे के? यस क्या? यस यस यस, यस, वो आपको वो मैं कहती हूँ, बट पता नहीं मेरा निकनेम तो बचपन से मछली है, और पता नहीं कभी कभार मछली सेज इट, बट मोस्टली नाम ही लेते पूरा हैं। नाम वैसे लेते तो यू नो हाउ कपल्स आर, माय स्वीट हार्ट, माय लव, इस तरह के तो चलते ही हैं, ये तो वैसे भी नॉर्मली है। अच्छा, अब तो आपको मेरा ख्याल है लड़ाइयाँ भी अच्छी लगती रही होंगी, अब इतना टाइम भी नहीं मिला होगा कि जिसमें इतनी लड़ाइयाँ हो, लेकिन कोई याद है कभी कोई डिसएग्रीमेंट हुआ हो? लड़ाई शुरू में थोड़ी बहुत होती थी, इन द सेंस के वो भी मैं रिग्रेट करती हूँ वाकई, क्योंकि ही इज़ सो पॉपुलर अमंग्स द फीमेल फोक, या बहुत ज़्यादा। और कश्मीरी लड़कियाँ भी आपको पता है काफ़ी होती हैं एक्सट्रोवर्ट,
اور وہ تو ان کے فوک ہیرو ہے نا, تو وہ ذرا تھوڑا سا شروع میں عادت نہیں ہوتی ہے اتنی زیادہ کہ لوگ آٹوگراف بلڈ پہ لکھ کے دے رہے ہیں چیزیں, بہت سے فینس وغیرہ. پھر اب وہ میرے ساتھ بھی وہی چیزیں ہوتی ہیں, تو وہ اس وقت مجھے شروع میں نا آئی ڈنٹ لائک اٹ مچ. میں کہا نو آئی وانٹ, جہاں بھی ریسٹورینٹ چلے جانا کسی بھی جگہ میں تو بس یو نو پیپل فلاکنگ اراؤنڈ, تو وہ پھر تھوڑا سا ہوتا تھا. بٹ دین آئی واز لائک دس از, I accepted it gradually that you know this is the plus point, he is a hero for the public. ٹھیک ہے. تو وہ بس چھوٹا موٹا جو آئی تھنک ہر وائف کو تھوڑا بہت تو possessive, and he is also I didn't know, وہ شروع میں تھوڑا ایسے ایکٹ کرتے تھے کہ اتنے possessive نہیں ہیں بھائی, ایزی گوئنگ, بٹ وہ بھی ہیں. جب you know کوئی لوگ زیادہ پریز کر رہے ہو تو then he will be like you know تھوڑا بہت اچھا کیا کہا کسی نے, کیا تھوڑا وہ بھی انٹرسٹ لے. یہ آئی تھنک بیوٹی ہوتی ہے ریلیشن شپس کی. بٹ اوور تھینک گاڈ نہ وہ ہیں کسی بھی چیز میں شکی یا کوئی یو نو سم مین آر لائک بہت زیادہ سوال پوچھتے ہیں, ان میں یہ عادت نہیں ہے تھینک گاڈ. اچھا, جیسے کہ وہ ٹاپ لیڈرشپ میں تھے, بہت ساری سیکریسیز یا بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں, تو آپ کو جیسے کانفیڈنس یا شیئر کرنا اس اسٹیج تک آئے تھے آپ لوگ کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ وہ ڈیٹیلز بھی شیئر کریں جو بڑی ٹاپ سیکرٹ ہیں؟ آئی ڈونٹ نو, ان کی تو زندگی میں کتنے راز ہوں گے ان کے دل میں دفن, اور یہ موومنٹ بھی ایسی ہے جو کہ بہت ہی خفیہ طریقے میں اپنی سیاسی اسٹرگل چلائی ہے سب نے, اپنے اپنے جتنے بھی ہمارے مین لیڈرز ہیں وہاں کے. بٹ بہت سی باتیں نیچرلی مجھے شیئر کی ہیں جو میرے وقتوں میں جو ان کو, کیونکہ ٹرسٹ تو ایسی ریلیشن شپ میں تو بہت مسٹ ہے, اور مجھے بہت کچھ وہ سکھاتے بھی تھے کہ کس طرح آپ چل کے ملیں. اور وہ مجھے عموماً کہتے تھے ایک تو لیڈی ڈایانا اور ایک مدر ٹریسا, جس طریقے سے وہ ایڈز کے وکٹم کو لیڈی ڈایانا بھی ملی تھی, اور پھر اس کے بعد جو ہمارا اپنے اسلام کے اندر خاص طور پہ حضرت خدیجہ, حضرت فاطمہ, بی بی زینب, مطلب کہ جو بہت بڑے, جیسا بیگم فاطمہ جناب کا بھی, کہ بھی آپ جس طرح کی تحریک کے اندر اب آپ ہیں تو آپ نے ایک قوم کی جو ہے نمائندگی کرنی ہے, وہاں کی عورتوں بچوں کی, تو کشمیر کے کلچر کے اوپر آپ کی بہت ریسرچ اور پی ایچ ڈی اور ہسٹری کے اوپر ہونی چاہیے. تو وہ آئی اسٹارٹڈ ٹیکنگ انٹرسٹ, اس طرح مجھے انہوں نے بہت گائیڈ کیا. ہے ایک میں دیکھ رہی ہوں آبسیشن کے لیے کہ آپ کا ایک آئی تھنک کشمیری شالز تو آئی تھنک کسی کا بھی عورت کے لیے ہو, اور ہمارے گھر میں بھی بچپن سے شالز وغیرہ کا بہت شوق ہوتا تھا میری نانی کو اور میری والدہ کو, اور پاپا بھی کبھی کبھی جب جاتے تھے انڈیا تو ڈیلیگیشن میں. تو یہ گلاب کار ہے, یہ والی جو میں نے پہنی ہوئی ہے, اسے گلاب کار جی گلاب کار کڑھائی ہے, اور اس نے کہہ رہی ہے میرا بتایا, یہ پاپا نے اس کے بھیجا تھا. یہ سونے کا ہے تلا, دس از ریئل گولڈ تلا, اوکے, ہینڈ ہاتھ سے بنتا ہے یہ. اور اب فرا جو بڑی سیڈنس ہے کہ اب نا جب سے وہاں پہ 5 اگست ہوا ہے تو ہماری کرافٹ کی جو انڈسٹری ہے وہ تباہ ہو گئی ہے, کیونکہ کوئی مارکیٹ ہی نہیں ہے اور قتل و غارت کیا جاتا ہے. اور اس میں لوگوں کی نظر جو یہ ہم گلاب کار, قلم کار جو شالز ہوتی ہیں, اس میں بنائی بھی چلی جاتی ہے, اتنا نفیس کام ہوتا ہے ان کا. تو یہ بڑا ایک بہت بڑا ایک ہیریٹیج ہے جو کہ اٹ از ڈائنگ. جس طرح ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں یوسف صلاح الدین صاحب جو ہیں وہ بھی کشمیری ہیں, بٹ جس طریقے سے وہ ورثہ کا پروگرام کرتے ہیں, ہیریٹیج, پرانے راگ, پرانی پوئٹری اور کلچر واقعات بتانا, تو ان سے میری ابھی ملاقات ہوئی تھی. تو آئی ٹولڈ ہم کہ اب ہمیں نا کشمیر پہ وی شوڈ ورک ٹوگیدر. پاکستان میں جو آرٹیزنس ہیں, کرافٹ پرسنس یا ایون آرٹسٹ جو ایکٹنگ کرتے ہیں, کہ کشمیر کے کلچر کو پروموٹ کیا جائے جو کہ اٹ از ڈائنگ. ٹھیک ہے. اچھا, جب شادی ہوئی تھی تو کوئی اندازہ تھا کہ آپ اس طرح سے اس کاز کو لے کے آگے چلیں گی, یہ وقت آئے گا کہ وہ اس طرح سے جیل میں ہوں گے اور آپ کی ملاقات نہیں ہو پا رہی ہوگی, یو ول بی آن دا فرنٹ فیسنگ دا انٹرنیشنل میڈیا اینڈ میڈیا؟ I had no idea in my wildest dreams, کیونکہ میری فیلڈ ہی اکنامکس تھی یا پینٹنگ, اور اوپر سے میں ایک بہت انٹروورٹ انسان, بٹ میرے اندر ایک آرٹسٹ چھپا ہوا تھا شروع سے, یا مجھے شوق تھا تھوڑا بہت. بٹ پالیٹکس وہ تو امی کی فیلڈ رہی ہے, یا امی کی دادی بھی تھیں پاکستان موومنٹ میں, فاطمہ بیگم. میں نے اپنی والدہ کو دیکھا تھا, یا جو ہمارے گھر ان کی دوستیں وغیرہ آتی تھیں. تو بے نظیر کا بھی مجھے بڑا اچھا لگا تھا رول, بہت ہی انہوں نے اپنی لائف بہت سفرنگز میں انہوں نے بہت کچھ اچیو بھی کیا, بچے بھی ان کے الیکشن کیمپینز میں پیدا ہوئے.
تو بہت سی ایسی یونیک عورتیں ہیں جنہوں نے بہت مشکلوں کے بعد اپنا ایک مقام پیدا کیا. تو میں ایسے ہی ایگزامپلس دیکھتی ہوں, خاص طور پہ آئی تھنک کشمیری ویمن جس طریقے سے اپنی وہ اسٹرگل چلاتی ہیں. آپ دیکھ لیں میں مثال ایک ویڈیو تھی اور اس میں جوان بیٹا شہید کر دیا گیا اور ماں ظاہرہ آخری دیدار اس کا کر رہی تھی اور وہ اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ میں صدقے جاؤں. تو وہ دیکھا نہیں جا رہا تھا کہ کس طرح سے پورا دلہا بنا کے وہ ان کو رخصت کرتے ہیں. اٹ از جسٹ. اور قاسم کو میں فالو کرتی ہوں, آسیہ اندرابی صاحبہ کا جو بیٹا ہے, اور اس نے لکھا کہ میں انتظار کرتا رہتا ہوں کہ میری والدہ کی کال آئے گی, کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کال کب آئے. اور اسے ایک دن پوسٹ کی ہوئی تھی کہ میں نے اپنا فون الٹا رکھا ہوا تھا اور مجھے پتہ نہیں چلا, اور جب میں نے اسے سیدھا کیا تو کال آئی تھی اور وہ مس ہو چکی ہوئی تھی, اینڈ گاڈ نوز کہ وہ کب دوبارہ مجھے کال کریں گی. سو دا کائنڈ آف مزری کہ جی ساری زندگی ان کے والد نے جیل میں گزاری, آپ کے نے, اور ان کی جو والدہ ہیں آسیہ صاحبہ, میں نے آئی تھنک پاکستان میں پہلی دفعہ ساری پاکستانی پارلیمنٹیرینز ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کو بلا کے ایک فل فلیج, ان دنوں میں وہ ریلیز تھیں, تو ان کے آنر میں ایک ٹریبیوٹ دیا کہ ہم لوگ جب لوگ فوت ہو جاتے ہیں تو تبھی ہم ان کو ایسٹس کو, اپنے اتنے بڑے لیجنڈس کو یاد رکھتے ہیں, تو وائی ناٹ ان دیئر لائف ٹائم ہم ان کو اکنالج کریں. اور اللہ کرے گا انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ وہ بھی ریلیز ہوں گی, کیونکہ شی از اے ویری اسٹرانگ لیڈی. فہمیدہ صوفی صاحبہ بھی تہار کے اندر ہیں, دونوں ایستھمیٹک ہیں, اور وہ وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ خواتین عورتوں کو جس طریقے سے بیرک میں رکھا ہوا ہے, امیجن نہیں ہم کر سکتے کیا حالات ہیں ان سب کے. تو بہت ہی پینفل جرنی ہے قاسم کی بھی, اس کے بھائی کی بھی, پورا بچپن اس میں ان کا بھی گزر گیا. میروائی صاحب بھی کافی سالوں سے وہ بھی ہاؤس اریسٹڈ ہیں. اور بس یہ جو جرنی ہے, مگر میں سمجھتی ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ جو کیونکہ لکلی آئی ایم ان پاکستان, تو میں ٹریول کر سکتی ہوں پوری دنیا. جو آپ نے کہا تھا نا کہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا, تو اب میرا دن رات اسی میں گزرتا ہے کہ میں انٹرنیشنل لاء کو اسٹڈی کرتی ہوں, ہیومینیٹیرین لاء کو, یو این کی قراردادوں کو ریسرچ کر کے اسٹڈی کرنا. پھر باہر کی ڈیلیگیشنز آتی ہیں, پھر ہمارے گھر بھی باہر میں جاتی ہوں, سینیٹرز آتے ہیں, ایم پیز باہر کے ملکوں کے, یو این سیکریٹری جنرل کے ساتھ ابھی کچھ عرصہ پہلے میری 1-to-1 میٹنگ تھی پاکستان میں, پھر یو این کے پریزیڈنٹ کے ساتھ, پھر لیٹرز لکھنا. تو آپ یہ لیٹرز صرف ایموشنز پہ نہیں لکھ سکتے ایز اے وکٹم. اگر آپ نے کشمیر کے حوالے سے کرنے تو آپ کی ریسرچ ہونی ہے, اور آپ نے اس کے ساتھ ساتھ اپنے لیگل جو ہیں شکیں ساتھ ڈالنی ہیں کہ ہمارے کیا کیا رائٹس انڈیا چھین رہا ہے, کہاں کا انڈیا کو ہم کارنر کر سکتے ہیں. تو اس طرح ایسے ہی تو نہیں پاکستان آ گیا. قائد اعظم محمد علی جناح ایک بارٹ لا تھے, دنیا کے ون آف دا بیسٹ لائرز تھے. تو جب تک آپ کے پاس لیگل ایک نالج, ہسٹوریکل, پولیٹیکل ساتھ ساتھ نہ ہو اکٹھے, تو آپ اپنا کیس جو ہے ایڈریس نہیں کر سکتے آن دا بیسس آف ایموشنز اینڈ وکٹمائزیشن. ٹھیک ہے مشال, آپ کو لگتا ہے کہ دنیا نائیو ہے؟ دنوں کے اقوام متحدہ کی, یو این کی مطلب قراردادیں ہیں یہ, جس میں ان کو کشمیریوں کو حق دیا گیا ہے, لیکن وہ یہ حق خود تسلیم کرنے کے بعد, ماننے کے بعد, دینے کے بعد بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. سو یہ جو ایک صورتحال ہے, یہ بہت سے لوگ مجھ سے بھی کہتے ہیں کہ آپ اتنی ہوپ فل ہمیشہ رہتی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ اصل میں ول ہوتی ہے آپ کی کسی بھی تحریک کو چلانے کی. اگر ہماری ول ہی ویک ہو جائے گی, اور جو لیڈرشپ ہے وہی حوصلہ توڑ دے گی اور وہی گیو اپ کر دے گی کہ دنیا کا گلوبل انوائرمنٹ دیکھ کے کہ 70 سال سے کسی نے سنا, ہماری آواز نہیں سنی, حالانکہ ہماری اوور 12 قراردادیں. تو اس طرح پھر ہم لوگ اپنے عوام کے حوصلے ختم کرنے کی بات ہے, جہاں پہ پوری تحریک جو ہے لاکھوں شہادتیں, لاکھوں عورتیں بیوہ ہوگی, بے گھر ہو گئے لوگ, مسنگ پرسنز میں چلے گئے, ایسے ہی ابھی بھی اتنی قربانیاں دے رہے ہیں. تو یہ جذبے قراردادوں کی وجہ سے نہیں ہے ہمارے کہ ریزولوشنز ہیں یو این کے اندر. یہ تو ہمارا بہت پرانی تحریک ہے, پارٹیشن سے بھی پہلے کی. اگر آپ دیکھ لیں جموں میسیکر, 5 لاکھ جموں کے مسلمانوں کو آر ایس ایس نے شہید کیا 1947 میں, اس وقت سے لے کر اب تک کتنے لاکھوں لوگ چلے گئے ہیں. اس لیے اس کے اندر دنیا کو کامیاب نہیں ہو سکے, دنیا کو کامیاب آئی تھنک کیونکہ 50 سال پاکستان اور انڈیا نے ڈائلاگ کو دے دیے, بائیلیٹرل ٹریٹیز کو دے دیے, اور اب 50 سال کے بعد جب شہرک کٹ گئی ہے تو اب پاکستان نے سوچا ہے کہ واپس یو این کے اندر مین فوکس اب پاکستان کا ہے کہ حق خود ارادیت دیا جائے. تو آفٹر 54 ایئرز یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر ہمارا سیشن ہوا ہے, تو یہ بے شک کلوز ڈور ہوا ہے اور چائنا نے کروایا ہے, مگر ہوا ہے.
आफ्टर 70 ईयर्स पहली दफ़ा यूएन की रिपोर्ट्स आई हैं ह्यूमन राइट्स काउंसिल की। तो ये हमारी तरफ से जो मतलब कि जो एक बिल्कुल ही एंड पे चला गया था मामला बुरहान वानी की शहादत के बाद, हमने ये देखा है कि आहिस्ता आहिस्ता दुनिया जो है वो देख रही है कि 50 साल में कुछ रिजल्ट नहीं निकला। जनरल मुशर्रफ के पीस प्रोसेस में एक ही चीज़ हुई, हमारी शादी होनी थी, अल्लाह को मंजूर था, इसी तरह हमारी मुलाकात थी और रज़िया ने आना था दुनिया में, एक ब्रिज बनना था कश्मीर और पाकिस्तान के बीच में, मगर उसके अलावा कुछ भी नहीं मिला। मुंबई ब्लास्ट से लेकर क्या क्या नहीं हुआ। तो इसलिए अब दुनिया के अंदर OIC ने एनवॉय बना दिया है कश्मीर के ऊपर। अब हमारा गेम ये नहीं है कि हमने इंडिया को टेबल पे लाना है, अब हमारी सारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और हो भी रही है उसके ऊपर कि हमने हिंदुस्तान को अकाउंटेबल बनाना है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो ये अब लंबी जर्नी है, अब ये एक लीगल बैटल चलेगी कुछ साल मेरे ख्याल में, जिसमें हम कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत दिलाने में बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये तो एक फैशिस्ट हुकूमत है और इंडिया वैसे भी डिसइंफो लैब के बाद बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रहा है दुनिया के अंदर और टेररिज्म स्पॉन्सर करने का बहुत बड़े प्रूफ्स मिल रहे हैं इंडिया के अंदर। ट्रू, लेकिन आई विश कि ये दुनिया सब कुछ देखने के बाद उस पे कोई एक्शन भी ले, खामोश तमाशाई डिवाइड हो रही है ना अब दुनिया के भी दो ओपिनियंस बन रहे हैं। एक कैंप है वो जो अमेरिका का या दूसरी कंट्रीज जो है अगर उनका टिल्ट इंडिया की तरफ है तो उधर चाइना रशिया का इनका भी ब्लॉक बन रहा है और बहुत सी रीजनल, बांग्लादेश तंग है, नेपाल तंग है इंडिया से, चाइना तंग है, ईरान का भी आप देख लें, कभी करीब कभी दूर, फिर अफगानिस्तान में भी आपने देख ही लिया है अमेरिकन एग्जिट जो हुआ है। तो अब फोकस आना ही आना है कश्मीर की तरफ। आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि मिशाल इज बिकम एन इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट माशाल्लाह। ओह माय गॉड, ये इस सारी सूरत हाल का एक पॉजिटिव आउटकम है। लेकिन मिशाल आप खूबसूरत हैं, आप जवान हैं, ज़िंदगी में आपको कभी किसी ने कहा हो, कभी आपको एहसास हुआ कि इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग जर्नी एंड इट्स अ हार्ड डिफिकल्ट लाइफ, अकेले कैसे गुजरेगी, कभी कभी ये सोच आई हो? अकेली तो मैं होती ही नहीं हूँ। आई ऑलवेज हैव अल्लाह विद मी एंड आई हैव माई फैमिली विद मी एंड आई थिंक जहाँ यासीन है उसकी कोई जगह आई थिंक अगले जहान कहीं भी कोई नहीं ले सकता। वो कुछ ऐसे अल्लाह ताला कपल्स बना देता है जो कि वाकई में ऊपर ही बनते हैं और इंशाल्लाह ताला एक दिन आएगा कि ही विल आल्सो कम। और हम लोगों ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की भी अगर स्ट्रगल देखें तो उनकी पर्सनल लाइफ जो थी उसमें कितनी सफरिंग्स थी और कुर्बानी देनी पड़ती है अगर आप बिलीव कर रहे हैं। पहली चीज़ है आपका बिलीफ किस चीज़ पर है, यही है कि आपने एक अच्छी जगह रिश्ता हो जाए, पढ़े लिखे हो, ख़ानदानी हो, पैसे वाले हो, वो भी बहुत अच्छी बात है, आप खुद आपका अच्छा करियर हो। और कुछ होते हैं कि आगे बिल्कुल एक डेड एंड लगता है, मगर उस डेड एंड के अंदर ही अल्लाह ताला को हम पाते हैं और रोशनी निकलती है। तो वो रोशनी जो है वो इंशाल्लाह ताला शायद हम ना देखें, शायद रज़िया देख ले और कश्मीरियों को आज़ादी मिल जाए। तो आई थिंक लाइफ में यही चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी है कि कोई मीनिंग है जो कि बियॉन्ड माय पर्सनल इंटरेस्ट है, तो फिर अल्लाह मदद कर भी देता है आपके पर्सनल इश्यूज़ के अंदर भी। और आई थिंक यही है। एनी मैसेज जो आप देना चाहें देखने वालों को और उन लोगों को जो कि कश्मीर के बारे में कुछ नहीं कहते? आई थिंक वो उनकी अपनी चॉइस है, किसी पे मैं कभी भी नहीं बिलीव करती कि ठोसूं कि भी आपने अपने कॉन्शियस को आप हिलाएं या शेक करें। जिसको जो भी कोई इंसान है जिसमें भी कोई दर्द है नेचुरली वो फील तो करता है, मगर बहुत से लोग ये समझते हैं कि भी अगर किसी का कोई मसला हल नहीं हो रहा तो वो कश्मीर का मसला है। बट ये आज़ादी की तहरीकें हैं, इनमें हज़ारों साल भी लग जाते हैं। बट जो कोई भी ऐसे कामों में हिस्सा डालता है, बेशक ट्वीट कर दे, फेसबुक पे डाल दे पोस्ट, कोई पूर्ण नज़म लिख दे, कोई प्ले, आप एक्टिंग भी करती रही हैं तो कोई एक्टिंग कर ले, कोई अपने किसी भी टैलेंट, आप टॉक शो आज कर रही हैं तो ये भी एक कंट्रीब्यूशन है, आप दुनिया तक कश्मीर की आवाज़ पहुंचा रही हैं, ना सिर्फ मेरी बल्कि हमने सब कश्मीरियों की आवाज़ जो है वो दुनिया तक पहुंचाई है, रेडियो है। तो आई थिंक कंट्रीब्यूट करना चाहिए ऐसे इश्यूज़ पे। आपकी ज़िंदगी जो है वो आई थिंक यू फील अकम्पलिश्ड कि एक तो आपने माशाल्लाह अपनी लाइफ में लोग अच्छा करें करियर्स में, पढ़ाइयों में, पर उसके साथ साथ ह्यूमैनिटी की तरफ देखें क्या हो रहा है, तो फिर अल्लाह भी खुश होता है हम सबसे। थैंक यू वेरी मच मिशाल। थैंक यू वेरी मच रज़िया सुल्ताना एंड लुक फॉरवर्ड टू सी यू अगेन एज अ वेरी ब्रेव वुमन, जो कि अभी तो आप गर्ल है ना, इंशाल्लाह वन डे यू टर्न इनटू अ ब्रेव वुमन जो कि रिप्रेजेंट करेगी। यू वांट टू स्टे अ गर्ल, ओके, यू विल बी अ ब्रेव गर्ल, ब्रेव कश्मीरी गर्ल।
ठीक है ना, विल फाइट फॉर द कश्मीरी पीपल लाइक हर फादर. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड गुड लक. शुक्रिया वक्त देने के लिए. और आपसे भी हम इजाज़त देंगे. इंशाल्लाह मुलाकात होगी ब्रंच टॉक में किसी और मेहमान शख्सियत के साथ. उस वक्त तक के लिए फराह सादिया को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.